بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بزرگان محترم، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء میسور کے یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے، اور اس کے ذریعے سے جس طرح روزانہ اوقات کو کامیاب کرنے کی ایک کوشش چل رہی ہے، اور تبلیغ دین کا ایک فریضہ کہ نیک باتوں کو، اچھی باتوں کو پہنچانا، یہ فریضہ الحمدللہ اس چینل کے ذریعے سے انجام دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے پیچھے محنتیں کرنے والوں کو قبول فرمائے۔ آج کا عنوان ہے مغفرت۔ چونکہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، جسے عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل میں مغفرت ہے کیا، اور یہ مغفرت اللہ تبارک تعالیٰ کسے عطا فرماتے ہیں۔ جب تک ہم اس چیز کو نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے، عمل کے میدان میں ہم اپنے آپ کو نہیں اتارتے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مغفرت کو سمجھیں، اور اسباب مغفرت کیا ہے اس کو سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں اور دوسروں کو سمجھائیں، اپنا بھی رمضان کامیاب کریں اور دوسروں کا بھی رمضان کامیاب کریں۔ دیکھیے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ایک شہرۂ آفاق کتاب ہے فضائل اعمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے کروڑوں لوگوں کو ہدایت سے نوازا۔ تو اس فضائل اعمال کے اندر ایک کتاب ہے فضائل رمضان۔ اس کے اندر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل فرمایا ہے، یہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے 3 حصے ہیں، اور اس کی تفصیل میں فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا اول حصہ رحمت ہے، حق تعالی شانہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جس عشرے میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، یہ مغفرت والا عشرہ ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، تقریباً 11 روزے گزر چکے ہیں۔ محنت کرنے والوں نے دن میں پیاسا رہ کر، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، محض اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ کر، بھوکا پیاسا رہ کر، راتوں میں اللہ کو منا کر کچھ اتنی محنت کر لی ہے کہ اس کا معاوضہ اور اکرام یوں شروع ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 10 روزے کے بعد مغفرت والا عشرہ شروع فرما دیا، اور مغفرت والا عشرہ گزرنے کے بعد آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی والا ہے۔ بہرحال حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر آگے ارشاد فرمایا کہ 3 حصے، رحمت، مغفرت، آگ سے چھٹکارے کے درمیان فرق یہ ہے، آدمی بھی 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، اللہ والے جو ہمیشہ توبہ استغفار میں لگے رہتے ہیں، اپنے اوپر گناہ ہو جائے رہنے نہیں دیتے، یہ مومن کی شان ہے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے گناہ ہونے نہیں دیتا۔ حضرات صحابہ محفوظ ہیں۔ اور تیسرے اللہ والے مومنوں کی صفت کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا مزاج یہ ہو، گناہ ہو جاتا ہے ہمارے سے، لیکن ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کے ذریعے سے اس کو دھو دینا چاہیے، توبہ استغفار کے ذریعے سے۔ تو بہرحال اللہ والے ہوتے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر گناہ کو بیلنس رکھتے ہی نہیں، پہلے تو گناہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے،
اور انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسے تڑپ اٹھتے ہیں جس طریقے سے ایک نزاکت والا آدمی جس کی طبیعت ہے نفاست کی، صاف شفاف رہنا اس کی مزاج ہے، ہمیشہ صاف شفاف سفید کپڑے پہنتا ہے، نفیس مزاج والا آدمی ہے، اگر اس کے سفید کپڑے پر تھوڑا سا کیچڑ لگ جائے، اس کا ہی نہیں، آپ کی میری مثال لے لیجئے، ہم نے سفید لباس پہنا ہے بالکل سفید، اس کے اوپر تھوڑی سی سیاہی لگ جائے، اس کے اوپر تھوڑا سا کیچڑ لگ جائے، ہمیں اس وقت تک چین نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ اس سیاہی کو ہم دور نہ کر دیں، جب تک کہ اس کیچڑ کو، اس گوبر کو ہم اپنے سیاہ چیز کو اپنے سفید لباس سے دھو کر کے صاف نہ کر دے۔ مومن کی صفت بھی ایسی ہونا چاہیے، مومن بھی نفیس الطبع ہوتا ہے اعمال کے اعتبار سے، یعنی گناہ اس کے قلب پر آ جائے، گناہ کرنے کی وجہ سے جو کالا نقطہ اس کے دل پر آتا ہے تو فوراً اس کو احساس ندامت ہو کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، گناہ نہیں ہونا تھا، ہو گیا، اب ہو گیا گناہ تو اب اس کو رہنے نہیں دینا، یہ مومن کی شان ہے۔ تو جو لوگ اصل میں مومن ہیں، اللہ والے ہیں، جن کی شان اور جن کی طبیعت یہ ہے، جن کی نفیس طبیعت یہ ہے کہ وہ گناہ ہو جائے تو فوراً کا فوراً توبہ کر کے کلیئر کر دیتے ہیں، بیلنس رکھتے نہیں، اسپاٹ پر کلیئر کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے رمضان المبارک کی شروع ساعت سے لے کر آخری ساعت تک ہر لمحہ ان کے لیے رمضان کا مہینہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اب دوسرے وہ بندے ہوتے ہیں جو تھوڑے بہت گنہگار ہوتے ہیں، گناہوں کا میل کچیل لے کر رمضان کے اندر داخل ہو گئے، اللہ نے ان کے اوپر اپنا فضل شامل حال فرمایا، وہ رمضان کے اندر آ گئے، اللہ تبارک تعالی 10 روزوں کی محنت کے بعد اب ان کے لیے مغفرت کا عشرہ شروع فرما رہے ہیں، مغفرت کا انعام دینا چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالی۔ تو یہ ان کے لیے ہے جو گنہگار بندے ہیں، جنہوں نے بھولے سے توبہ نہیں کی اور ایسے ہی رمضان میں داخل ہو گئے، اور آخری عشرہ، اب اس کا تذکرہ نہیں، انشاءاللہ بعد میں کسی وقت میں کیا جائے گا، آخری عشرے میں وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو لازم اور واجب قرار دے لیا، یعنی ریزرو ہو گئے وہ بندے جہنم کے لیے۔ ان کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا، جود و سخا اتنی ان کی جو ہے ابر کرم بڑھتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے کہ جہنمیوں کو کھینچ کر جنت میں ڈالتے ہیں۔ سبحان تیری قدرت۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں رمضان کی ایک ایک ساعت کی قدر اور قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ جو عشرہ چل رہا ہے یہ مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے۔ عام طور سے یہ چیزیں مشہور ہیں، توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ یہ توبہ اور استغفار ہے کیا چیز، اس کو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، توبہ اور استغفار میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ ندامت قلب کے ساتھ ہمیشہ کے لیے گناہ سے رک جانا یہ توبہ ہے، جبکہ جو گناہ ہو چکے ہیں، ماضی کے جو گناہ ہیں، ان گناہوں پر معافی مانگنا، شرمندگی کا احساس لانا، یہ استغفار ہے۔ توبہ اصل ہے، جبکہ توبہ کی طرف جانے والا راستہ یہ استغفار ہے۔ جس حال میں تھے اس حال پر ندامت کرنا یہ استغفار ہے۔ میرے سے گناہ ہو گیا، میں ابھی گناہ کے اندر ہوں، ابھی میں نے توبہ نہیں کی، اس توبہ کے حال، اس گناہ کے حال پر اپنے آپ کے اندر شرمندگی کو لانا، شرمندہ کرنا، اے اللہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ استغفار ہے۔ اور آئندہ نہیں کروں گا، جو کچھ بھی ہو جائے نہیں کروں گا آئندہ، یہ عزم مصمم کرنا، عزم صمیم کرنا، پختہ ارادہ کرنا، اس کا نام توبہ ہے۔ تو کیا مطلب؟ توبہ نام ہے آئندہ گناہ نہیں کرنے کا، چاہے جو بھی ہو جائے، عزم صمیم، پختہ ارادہ۔ جبکہ استغفار جو گناہ ہو چکے ہیں اس پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے آپ کو ملامت کرنا، احساس جگانا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا نام ہے استغفار۔ تو ہمیں ان دونوں چیزوں کے ساتھ چلنا چاہیے۔
استغفار ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، اے اللہ میں شرمندہ ہوں تمام گناہوں پر، تمام خطاؤں پر، یا اللہ میں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں، و اتوب الیہ، یا اللہ میری توبہ کو تو قبول فرما لے۔ یہ دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے سے کوئی اچھا کام سرزد نہ ہو، اس سے کمال یہ ہے ہمارے واسطے کہ ہمارے سے کوئی برا کام نہ ہو۔ ہماری اشراق، ہماری تہجد، ہماری ہر چیز بعد میں ہے، لیکن سب سے پہلے جو ہم نے کالے کرتوت کر لیے ہیں اس کو دھونے کی ہم فکر کریں، اس کو دور کرنے کی ہم فکر کریں، پھر اس کے بعد خود بخود توبہ کی توفیق ہو جائے گی، خود بخود اپنے آپ کو بچانے کی توفیق پیدا ہو جائے گی۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، تو ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور یہ سننا چاہیے کہ مغفرت کہتے کسے ہیں اور اسباب مغفرت کیا ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے کو مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے توبہ اور استغفار کے بعد اللہ کی طرف سے اپنے بندے کو جو کلین چٹ ملتی ہے اس کا نام مغفرت سمجھیے۔ میں موٹے موٹے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں۔ مغفرت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کیا ہوا ہے، کالے کرتوت ہیں ہمارے، اپنے دل کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمارا دل گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، ہمارا نامہ اعمال گناہوں سے پر ہو چکے ہیں۔ اب ان چیزوں کو دیکھ کر ہم نے ندامت کا اظہار کیا اللہ کے سامنے، شرمندگی کا اظہار کیا یعنی استغفار کیا، پھر آئندہ اس گناہ کو، ایسے گناہوں کو نہ کرنے کا ہم نے اللہ کے سامنے عزم مصمم کیا، پکا ارادہ کیا، یا اللہ جو بھی ہو جائے میں آئندہ اس قسم کا گناہ نہیں کروں گا، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو تو معاف کر دے۔ تو اس کی بدولت انعام کے طور پر جو آپ کو کلین چٹ ملتی ہے، سمجھو اس کا نام مغفرت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار میں دیر نہ لگائیں۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا زبان سے ہم نے کہہ لیا توبہ توبہ، یہ نہیں، یا دونوں ہاتھوں کو اپنے گالوں پر، اپنے رخسار پر ادھر کا ادھر پھیر لیا کہ توبہ توبہ، یہ نہیں، یہ ایکشن نہیں چلتا۔ ہمیں اپنے دل سے عزم مصمم کرنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے، جس گناہ پر میں توبہ کر رہا ہوں، جس گناہ پر میں استغفار کر رہا ہوں، وہ آئندہ ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ پکا ارادہ کرنا چاہیے، یہ نہیں رمضان میں نہیں کروں گا، عید کے بعد دیکھا جائے گا۔ یہ ڈھونگ اور بہانے والی توبہ کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ کر کے آ جائے، میری طرف لوٹ کر کے آ جائے، میری طرف دوڑ کر کے آ جائے۔ وہ لوٹنا، وہ دوڑنا سچا ہو، جھوٹا نہ ہو۔ زبان سے ہم جو کچھ بھی کہہ لیں سو کہہ لیں، انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر، دلوں کے اندر جو نیت ہے، ان نیتوں کو جاننے والی ذات اللہ کی، وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ صحیح معنوں میں توبہ کر رہا ہے یا ایسے ہی توبہ کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہماری توبہ، ہمارا استغفار پکا ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمیں مغفرت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اور جتنا بڑا بھی گناہ ہو جائے، جتنا بڑا گناہ ہو جائے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں؟ کیا مطلب؟ ہمارا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ گیا، ہمارا گناہ اللہ سے بڑھ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، ہمارا جو گناہ جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ اللہ کی رحمت کے اندر ہی ہوتا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ بہرحال دیکھیے، اس موقع پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ اکبر، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا
لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ خود فرما رہے ہیں، تو میرے دوست بزرگوں اللہ خود سامان فراہم کر رہے ہیں۔ اے ابن آدم، تو جب بھی مجھ سے دعا کا طالب ہوگا، معافی کی امید لگائے گا، میں تیری مغفرت کروں گا، چاہے تو نے کچھ بھی کیا ہو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس اس طرح آیا کہ تو نے پوری زمین کو گناہوں سے بھر دیا لیکن توحید کی دولت لے کر آیا ہے تو میں اس کے بدلے میں زمین کو تیری مغفرت سے بھر دوں گا۔ سبحان اللہ، کیسی امید دے رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ گناہگاروں کو، کیسا راستہ فراہم کر رہے ہیں بچ کر نکلنے کا اللہ تبارک تعالیٰ گناہگاروں کو۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو سن کر تو کوئی آدمی اپنی توبہ کیے بغیر نہیں بیٹھے گا۔ خود اللہ کی طرف سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے آدم کے بیٹے، تو جب بھی مجھ سے دعا کا طالب ہوگا میں تجھے معاف کر دوں گا، چاہے تیرے گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، پرواہ نہ کر، میرے سے گناہوں کی معافی چاہ لے، میں تیرے گناہ معاف کروں گا، تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو نہ پہنچ جائے، میں جو ہے گناہ معاف کروں گا۔ بہرحال ہماری توبہ، ہمارا استغفار ندامت کے ساتھ ہونا چاہیے، پورے تضرع کے ساتھ ہونا چاہیے، خشیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں جیسا کہ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا تھا، استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہم استغفار اتنی غفلت سے کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ہمارے استغفار پر خود استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں جو بھی عمل کریں، بالخصوص توبہ استغفار، یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی کا مسئلہ ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالب علم، اسٹوڈنٹ اگر اپنے استاد سے، اپنے ٹیچر کی کوئی غلطی کر دیتا ہے تو پھر اس کی حیت دیکھیے، اس کی کیفیت دیکھیے، اس کے چہرے کا انداز دیکھیے، اس کے کھڑے ہونے کا انداز دیکھیے، ہماتن گوش، یعنی ہماتن متوجہ ہو جاتا ہے، ہماتن متواضع ہو جاتا ہے، اور اپنے استاد کی طرف اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کا سینہ جھکا ہوا ہے، اس کی آنکھوں سے ندامت، اس کے ہونٹوں سے ندامت، اس کے کھڑے ہونے کے انداز سے ندامت ٹپکتی ہے۔ دیکھنے والا دور سے بتا سکتا ہے یہ خاطی کھڑا ہوا ہے، اس نے کوئی خطا کی ہے جو اپنے استاد کے ساتھ، اس اپنے بڑے کے سامنے معافی چاہنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ حیت، یہ کیفیت میرے دوستو ہمیں بنانی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ روٹین چل رہا ہو، فارمیلٹی چل رہی ہو کہ ہر نماز کے بعد استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ جو ہے معاف ہو گئے۔ ایسا نہیں، ذہن کو کام میں لاؤ، دل و دماغ کو کام میں لاؤ، آنکھوں کو کام میں لاؤ، آنکھوں کو یوں مجبور کرو کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو ٹپکے، اپنی زبان کے اندر اپنی زبان کو یوں متوجہ کرو کہ خشیت اور تواضع کے الفاظ تمہاری زبان سے، ہماری زبان سے جو ہے جاری ہونے لگیں، اور پورا بدن متواضع ہو جائے، یوں جھک کر، یوں تڑپ کر اللہ کے سامنے مانگے اور مغفرت مانگے کہ دیکھنے والا کہے کہ واقعتاً یہ اللہ سے توبہ کے لیے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی توبہ نصیب فرمائے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہمیں توبہ استغفار میں دیر نہ لگائیں۔ دیکھیے، یہ ساعتیں چل رہی ہیں مغفرت کی، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور بالضرور ہمیں مغفرت عطا فرمائے گا، بشرطے کہ توبہ ہمارا استغفار، ہمارا مغفرت کا چاہنا وہ اس کے شرائط کو پورا کرنے والا ہو۔ اب سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس وجہ، وہ اسباب مغفرت کیا ہیں۔ مغفرت تو ٹھیک ہے، لیکن مغفرت کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ارشاد فرمایا، قبولیت اور معافی کی امید کے ساتھ دعا کرنا۔ عام طور سے آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کے ذریعے سے مغفرت طلب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہے،
تو ہم اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، تو اس کی ایک جو ہے شکل ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز قبولیت اور معافی کی امید کے ساتھ دعا کرنا، دعا کرتے ہوئے اپنی تمناؤں، اپنی آرزوؤں کو اپنے سامنے، اپنے رب کے سامنے رکھنا، یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ عجز و انکساری کا اظہار ہو، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کی شان عبدیت، اپنی شان عبدیت کو اس کے سامنے ظاہر کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن حکیم میں جو فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اکثر و بیشتر ہماری طرف سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ صاحب ہم تو دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک طرف تو اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، اور دوسری طرف دعائیں رد کی جا رہی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خوب سمجھ لیجئے، دعا کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، قبول کرنے کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کی شرائط بھی ہیں۔ اللہ رب العزت دعاؤں کو یقیناً قبول فرمائیں گے، لیکن جب تک اس کے شرائط کو ملحوظ رکھا جائے گا، اس وقت تک اس میں اثر نہیں پیدا ہوگا۔ دعا کی قبولیت کے لیے مختلف شرائط ہیں، اس میں سب سے پہلی شرط اور ضروری شرط یہ ہے کہ پیٹ میں جانے والا لقمہ اگر حلال ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور اگر خدا نخواستہ انسان حرام کمائی کمائے، ناجائز چیزیں کھائے پیے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کرے، تو ایسی غذا کھا کر، ایسا حرام کا کپڑا پہن کر اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ جو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلاتے ہوئے یا رب کی صدا لگاتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا لباس حرام ہوتا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جاتی ہے؟ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ ہمارے ہاتھ اٹھاتے ہی ہماری دعائیں قبول کرے گا، بشرطے کہ اس کی شرط کو ہم پورا کریں۔ سب سے پہلی چیز اکل حلال، حلال کھانا، حلال لباس، حلال غذا ہماری ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہماری دعاؤں کو، توبہ استغفار کو قبول فرمائیں گے۔ دوسری چیز کیا فرمایا؟ دل کو پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ کر کے قبولیت کی آس لگاتے ہوئے اپنی حاجت روائی کی درخواست کرو۔ یہ نہیں کہ دل کہیں اور لگا ہوا ہے، دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، نگاہیں کہیں اور دیکھ رہی ہیں، صرف زبان سے جو روٹین کی جو دعائیں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا ربنا، یہ چل رہا ہے، یاد رکھو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ بے توجہی، بے رغبتی سے مانگی جانے والی دعا قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ وان اللہ تعالی لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن۔ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید کے ساتھ دعائیں کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور غافل قلب کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ ہمیں ہماری دعائیں ہوں یا ہماری توبہ استغفار ہو، اس کے لیے سب سے پہلی کیا شرط ہے؟ عقل حلال ہو، اور دوسرا حضور قلب کے ساتھ، امید کے ساتھ ہم دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ہماری دعا بھی قبول فرمائیں گے اور ہماری توبہ بھی قبول فرمائیں گے، استغفار بھی قبول فرمائیں گے۔ بہرحال حرام سے بچتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ با امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں گناہوں کی معافی اور مغفرت کے فیصلے فرمائے گا۔ گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کرنا مغفرت اور نجات کے حاصل ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، استغفار کے معنی مغفرت طلب کرنے کے ہیں، اور مغفرت گناہوں کی پردہ پوشی کے ساتھ ساتھ ان کے وبال سے بچنے کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متعدد جگہ یہ ارشاد فرمایا، استغفار کا حکم فرمایا، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ سے مغفرت طلب کرو، وہ بڑا مغفرت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور ایک آیت میں سحر کے وقت استغفار کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ۔
بہرحال استغفار ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ورد ہے جس کو کثرت سے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، پھر انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ہمیں مغفرت عطا فرمائیں گے۔ ہمیں کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم چاہے گھر میں ہو یا دسترخوان پر ہو، راستے میں ہو، بازار میں ہو، اپنی بیٹھک میں ہو، یا کسی بھی جگہ کسی بھی کام میں لگے ہو، ہر حال میں استغفار کر لیا کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ مغفرت کا نزول کب ہوگا۔ یہی وہ ورد ہے جس کی کثرت قوموں کو اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے۔ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہونے کے بعد ان کی معافی کی فکر کرتے ہوئے ہمیشہ توبہ استغفار نہیں کرتے، ایسی عادت نہیں ڈالتے، وہ گناہوں کی نحوست کی بنا پر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جو حضرات اس کی فکر کرتے ہوئے سچے دل سے استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہر طرح کی تباہی سے، بربادی سے، وبائی مرض سے، ہر قسم کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی دو ہی شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہ عذاب کرتا ان پر جب تک تو رہتا ان میں۔ کیا مطلب؟ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا، اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔ یعنی دو شکلیں ہیں بچنے کی اللہ کے عذاب سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ہے مبارک وجود اس دنیا میں ہو، روئے زمین پر ہو، اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ۔ اب چونکہ نبی کریم علیہ السلام روئے زمین پر نہیں ہیں، حالانکہ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام زندہ ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہیں، لیکن روئے زمین پر نہیں ہیں۔ اب اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں آئے گا۔ کب؟ جب دوسری شرط پوری کر لے ہم اور آپ، دوسری وجہ پوری کر لیں، دوسرے سبب کو اختیار کر لیں۔ پہلا سبب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آئے؟ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وجود ہے مبارک۔ اور دوسرا سبب کیا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آئے؟ اللہ کے نبی کا وجود مبارک وقتی تھا روئے زمین پر، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اب عذاب آ سکتا ہے، پھر بھی نہیں آئے گا۔ ایک سبب ہے، اسے اختیار کرو، وہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، استغفار کرتے رہو، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ توبہ استغفار کے مقبول عند اللہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان گناہوں پر اصرار نہ کرے، بلکہ توبہ کرنے کے بعد پلٹ کر دوبارہ گناہوں کی طرف نہ دیکھے۔ ہمارا مسئلہ اصرار کا ہے، یعنی ہم گناہ کرنے کے بعد پھر گناہ کرتے ہیں، کرنے کے بعد پھر گناہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جھوٹ نہیں بولنے پر ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن توبہ کرنے کے بعد جھوٹ بولنا شروع کر لیتے ہیں۔ اطمینان ہے کہ میں نے توبہ کر لیا، لیکن اصرار یوں ہے کہ پتہ نہیں آئندہ آنے والے 1 گھنٹے کے اندر کتنی 100 مرتبہ میں نے جھوٹ بول لیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ استحضار ہو کہ میں نے توبہ کر لیا، مجھے یہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ جس گناہ پر بھی میں نے توبہ کیا ہے وہ آئندہ گناہ نہیں ہوگا، یہ سوچ کر ہمیں اپنی زندگی کے اندر جمے رہنا چاہیے۔ بہرحال ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما گناہوں پر اصرار کرتے ہوئے استغفار کرنے والے کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، گناہوں پر جمے ہوئے رہنے کی حالت میں توبہ کرنے والا در حقیقت اپنے رب سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یقیناً ایسے شخص کی توبہ رد کر دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ گناہوں پر اصرار بھی ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے۔ یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ ہم لوگ بھی بہت سارے لوگوں کو سے کہہ دیتے ہیں اس قسم کا کوئی مذاق کرے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہمیں کوئی چیز دینا چاہتا ہے، ہاتھ سے دے رہا ہے، پھر اپنا ہاتھ واپس کھینچ رہا ہے،
دے رہا ہے پھر اپنا واپس ہاتھ کھینچ رہا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے شخص کی توبہ رد کر دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ گناہوں پر جمے رہنے کی حالت میں توبہ کرنے والا در حقیقت اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولتے بولتے اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ ارے پہلے جھوٹ کو ختم کرو پھر اس کے بعد توبہ کرو، پہلے چوری کو ختم کرو پھر اس کے بعد توبہ کرو، پہلے گناہ کو ختم کرو پھر توبہ کرو، آئندہ نہ کرنے کی کوشش کرو اور ارادہ کرو، تب اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے، تمہارے استغفار کو قبول فرمائیں گے۔ ہم توبہ کو، استغفار کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے کسی کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی سب سے زیادہ استغفار کرنے والی ذات اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شمار کیا، ایک مجلس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام 100 بار استغفار کرتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور پڑھتے ہیں۔ مزید ایک روایت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام قسم کھا کر اپنا عمل ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں روزانہ استغفر اللہ و اتوب الیہ 70 سے زیادہ پڑھتا ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، بخشی بخشائی ذات، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، معصوموں کے سردار اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، تو ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے گناہوں کے پتلے، ہم کو کتنی مرتبہ استغفار نہیں کرنا چاہیے؟ ذرا سوچ کر کے استغفار کے میدان میں اپنے آپ کو اتار دیجئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر بیماری کی دوا ہوتی ہے، گناہوں کی بیماری کی دوا استغفار ہے۔ اسباب مغفرت میں سے سب سے بڑی ایک وجہ مغفرت کو پانے کی یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کریں۔ ہر بیماری کی دوا ہوتی ہے، گناہوں کی بیماری کی دوا استغفار ہے۔ ہم اپنے جسمانی بیماریوں کی دوا کے لیے اتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہلکا سا زکام آ جائے، ہلکی سی کھانسی ہو جائے، ہلکی سی سردی آ جائے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کب یہ سردی ختم کریں، زکام ختم کرے اور یہ بخار ختم ہو جائے۔ لیکن گناہ جو روحانی بیماری ہے، کتنی ہماری روحانیت متاثر ہو چکی ہے گناہوں سے، لیکن کبھی بھی ہم اس کی دوا کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اس کی دوا کیا ہے؟ استغفار پڑھتے رہو، سوچ کر کے استغفار پڑھتے رہو کہ میرا گناہ ہو چکا ہے اور آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اب آگے چلیے، اسباب مغفرت پر میں کچھ عرض کر رہا تھا۔ اسباب مغفرت میں سے تیسری چیز جس کی وجہ سے ہمیں مغفرت عطا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار۔ اللہ رب العزت کو ذات و صفات میں یکتا اور تنہا ماننا مغفرت کا اہم ترین سبب ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل نہیں ہے، وہ لاکھ استغفار کر لے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ مغفرت اسی کی جاتی ہے جو ایمان والا ہو، اور ایمان اسی کا قابل قبول ہے جس کے اندر توحید ہو۔ توحید کے بغیر والا جو ایمان ہے اسے ایمان کہتے ہی نہیں، اور اس کو اس کی توبہ استغفار بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ وحدانیت خداوندی میں پکے اور مضبوط ہوں۔ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، سب نے مشترکہ طور پر توحید کی تعلیم دی۔ اسی طرح جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، ہر کتاب میں توحید خالص کے عقیدے کو اجاگر کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب میں تبلیغ کرنے کا طریقہ سکھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ تو کہہ اے اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں، کہ بندگی نہ کریں ہم مگر اللہ کی، اور شریک نہ ٹھہرائیں اس کا کسی کو،
اور نہ بنائے کوئی کسی کو رب سوائے اللہ کے۔ یہ اہم چیز ہے مغفرت پانے کے لیے۔ مشرک سمجھ جائے، وہ ہوش کے ناخن لے، جو جس کے اندر اللہ کی توحید خالص کا عقیدہ نہ ہو، وہ توبہ جب تک نہیں کرے گا اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ عام طور سے ہمارے ہندوستانی معاشرے میں عموماً لوگ جو ہے شرک فی الذات، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے کسی نہ کسی درجے میں بچ جاتے ہیں، لیکن پھر شرک فی الصفات میں بڑی تعداد میں لوگ مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ رزق دینے والا، اولاد دینے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، راحتوں سے سرفراز کرنے والا، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اپنے معاشرے کے اندر آپ دیکھیے، اپنے محلوں کے اندر دیکھیے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اپنے گلیوں میں دیکھیے، اپنے محلوں میں دیکھیے کہ کتنا اللہ تبارک تعالیٰ کی اس صفت کے اندر ہم نے غیر اللہ کو شریک کر لیا۔ یہ وہ صفات ہے جن کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ کسی فرشتے یا انسان، یہاں تک کہ نبی کو بھی یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ کسی کو اولاد دے یا نفع نقصان پہنچائے یا نقصان سے بچائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اپنے محبوب اور آخر نبی کو حکم دیتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے نفع نقصان کا مالک میں نہیں ہوں، بلکہ وہ تو اللہ کے حکم اور اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ جس کو چاہے نفع دے، جس کو چاہے نقصان سے دوچار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، تو کہہ دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کا، بھلے کا اور نہ برے کا، مگر اللہ جو چاہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مانے گا وہ مشرک ہے، اور شرک کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے، بخشتا ہے اس کے نیچے کے گناہ جس کے چاہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کرتے ہیں، لیکن مشرک کے اللہ تبارک تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے۔ بہرحال میرے دوست بزرگوں، مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے۔ مغفرت کے لیے ضروری ہے کہ حضور قلب کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے۔ جیسا کہ میں نے کہا، استغفار پوری شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اور پورے احساس کے ساتھ کہ میرے سے یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے سے گناہ ہو گیا، یا اللہ پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دیں، اس احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ آئندہ ہرگز اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرتے ہوئے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائیں گے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ قبولیت اور معافی کی امید رہے۔ امید اور قبولیت کی معافی کی جو ہے قبولیت اور معافی کی امید کے بغیر آدمی دعا کرے تو یہ بھی جو ہے اسباب مغفرت کے خلاف ہے۔ اسی طرح جیسا کہ شرائط دعا کے سلسلے میں بات آپ کے سامنے پیش کی گئی، عقل حلال ہو اور حضور قلب کے ساتھ، امید کے ساتھ دعا کی جائے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ شرک سے بچیں، وحدانیت والا عقیدہ ہو، توحید والا عقیدہ ہو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالی ہماری دعا قبول فرما لیں گے۔ دیکھیے، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر فرماتے اور 3 مرتبہ استغفار پڑھتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمیں نیکیوں کے بعد استغفار کرنے کا حکم ہے۔ نیکی کے بعد کوئی بھی نیک کام ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اللہ اکبر فرما رہے ہیں اور 3 مرتبہ استغفار پڑھ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یا اللہ، یہ نماز ایسی چیز ہے، تو اتنی بڑی ذات ہے کہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ یا اللہ، میرے سجدوں سے بڑھ کر تو ہے، میری عبادت سے بڑھ کر تو ہے، تو ہی بڑا ہے، کوئی اور چیز بڑی نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے اب احساس ندامت کہ جس طریقے سے تیرے سامنے ناک کو رگڑنا چاہیے تھا ہم نے نہیں رگڑا، جس طریقے سے تیرے سامنے قیام میں کھڑے ہونا چاہیے تھا ہم نے نہیں کھڑا، اور جس طریقے سے تیری نماز پڑھنا چاہیے تھا ہم نے نہیں پڑھی، تیری تعریف کرنا چاہیے تھا ہم نے تعریف نہیں کی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول ہے، آپ یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہم اور آپ کیوں نہ اپنے اعمال سے ڈریں، کالے کرتوت سے ڈریں۔ تو ضروری ہے کہ یہ مغفرت کا اشرہ ہمارے اوپر
جو ہے کامیاب طریقے سے گزرے، تو اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ توبہ استغفار کریں۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اس موقع پر، لاک ڈاؤن کے موقع پر، بہت سارے لوگوں کو کھلانے میں اتنے مصروف ہیں، جہاں دیکھو خدمت خلق کی ماشاءاللہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، کوئی پکا کر کے کھلا رہے ہیں، کوئی کٹیں بانٹ رہے ہیں، لیکن وہیں دیکھتے ہیں کہ فرائض کو چھوڑ چکے، تراویح کو چھوڑ چکے ہیں۔ عین تراویح کے وقت میں، عین عشاء کے وقت میں بیٹھ کر فکر ہو رہی ہے کہ کس کا پیٹ بھرنا۔ یہ جو کام ہے بہت بڑی عبادت ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کی فکر میں جناب اپنی گٹھڑی کو نہ کھو لیجئے گا، اپنی گٹھڑی کو آپ برباد مت کر لیجئے۔ لہٰذا ان احباب سے میں گزارش کرتا ہوں جو رمضان کے مہینوں میں بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں، مخلوق کو آسانی پہنچانے کی، کھانا پینا، ان کا جو ہے کپڑا پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو، ہماری اس خدمت کو قبول کریں، لیکن یاد رکھیں یہ الگ عبادت ہے، یہ الگ عبادت ہے۔ ایک عبادت پر قدم رکھ کر دوسری عبادت کو کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، ایک عبادت کو ختم کر کے دوسری عبادت کو کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے، وہ بندوں کا حق ہے۔ اللہ کا حق بھی ادا کیجئے، 5 وقتہ نماز پڑھیے، اس کی تراویح پڑھیے، اور بندوں کا حق بھی ادا کیجئے، کوئی بھوکا ملے تو اس کو کھانا کھلائیے، یہ بھی مغفرت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔